कौमी एयरलाइन PIA फरोख्त। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA को खरीद लिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली के तीसरे मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में 75% शेयर खरीदे। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब की बोली दी। सबसे कम एयर ब्लू कंसोर्शियम ने 26 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई। बोली से हासिल रकम का 92.5% हिस्सा कौमी एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च होगा, जो 125 अरब रुपए बनते हैं। हुकूमत को 7.5% हिस्सा मिलेगा, जो सिर्फ 11 अरब के करीब बनते हैं। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल और पेरिस में होटल निजकारी का हिस्सा नहीं होंगे। खरीदार को एक कमर्शियल और 4 रिहायशी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जिनमें दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क और यूरोप की प्रॉपर्टीज शामिल हैं। फरोख्त होने वाली चीजों में सरे फहरिस्त जहाज, रूट्स और जहाज के इंजन शामिल हैं। 12 माह तक इदारा खरीदने वाला मौजूदा मुलाजिमीन को नौकरी से निकाल नहीं सकता। मौजूदा मुलाजिमीन की पेंशन और तमाम कमिटमेंट्स पूरी की जाएंगी। रियासती इदारों की निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, निजकारी से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। PIA की निजकारी से सरमाएकारों का एतमाद बहाल हुआ। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म हैं। PIA का पाकिस्तान का गरूर था। मौजूदा नाअहल हुक्मरानों ने इसे एक डिफॉल्ट और इदारा बना दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का PIA की निजकारी पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा, PPP की भर्ती और नून लीग की गैर फैसला साजी की वजह से इस नहज पर पहुंच गया। PIA की निजकारी 2015 से नामुकम्मल थी। PIA के 135 अरब निजकारी से हुकूमत को सिर्फ 7.5% रकम मिलेगी। ये रकम बामुश्किल कंसल्टेंट की फीस के बराबर है। PIA पर 700 अरब के वाजबात भी हुकूमत ने अपने खाते में रख लिए, जो अवाम पर मजीद टैक्स लगाकर पूरे किए जाएंगे। PTI हुकूमत ने PIA को तबाह करने में कोई कसर ना छोड़ी। 3 साल की मेहनत से PTI हुकूमत के छोड़े खंडरों पर पे नई इमारत तामीर हो रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, PIA के 135 अरब रुपए में बिकना मुल्की मैशत पे बढ़ता हुआ एतमाद है। हुकूमत का कारोबारी इदारों की निजकारी से खरबों के नुकसान से निजात हासिल करेगी। इससे मैशत की बहाली अमल तेज होगा। आज की ट्रांजेक्शन आने वाले वक्त में मजीद कामयाबियों की नवीद है। सिविलेशन की मेहनत से यूरोप और बरतानिया की तरफ से पाबंदियों का खात्मा आज इस कामयाब ट्रांजैक्शन की बड़ी वजह बना। माजी में 10 अरब की बोली से आज 135 अरब की कीमत हमारी सिविलेशन रेगुलेटरी पे एतमाद का सबूत है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है। अवाम अब PIA का सुनहरा दौर वापस आता देखेगी। PIA को दोबारा अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब का कहना है कि आज पाकिस्तान की जीत हुई। निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। बैरून मुल्क से सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। PIA के मुलाजिमीन बहुत काबिल हैं। PIA के पास 18 तैयारे हैं, 14 ऑपरेशनल हैं। पहले मरहले में PIA की तैयारों की तादाद 38 करेंगे। दूसरे मरहले में PIA के तैयारों की तादाद 65 की जाएगी। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली ने कहा कि PIA की निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। हुकूमत चाहती है कि PIA माजे की तरह बेहतर हो। कौमी एयरलाइन की 75% शेयर्स की बोली लगाई गई। बाकी 25% शेयर्स के लिए 90 रोज में मामला कैसे किए जा सकते हैं। 2/3 पेमेंट शुरू में हासिल की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तकरीब से खिताब में कहा, हमें कौमी मलकीती इदारों के नुकसान को कम करना है। मकामी सरमायाकार आगे आएंगे तो बैरूनी सरमायाकारी भी बढ़ेगी। PTI को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। ब्लैक मेलिंग के साथ बात मुमकिन नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, बानी PTI और उनके साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अगर PTI संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। हमने असेंबली के फ्लोर से भी मुज़ाकरात की दावत दी। जायज मुतालबात पर बात हो सकती है, तहाँ मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। मुल्क को आगे चलना है और हुकूमत इसके लिए हर इकदाम करने को तैयार है। PIA की निजकारी के लिए मुतलका हुकाम और काबीना अरकान ने बड़ी मेहनत की। नायब वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर खजाना ने बेहतरीन काविशें की हैं। फील्ड मार्शल को मिलने वाला किंग अब्दुल अजीज अवार्ड पूरी कौम का अवार्ड है। वजीर आजम ने अंडर 19 एशिया कप जीतने पर क्रिकेट टीम को भी खराज तहसीन पेश किया।
بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی اور ناصر عباس کو دیا ہے. اگر ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے تو وہ ضرور بات کریں. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی نے اسٹریٹ موومنٹ کا واضح پیغام خیبر پختونخوا کی قیادت کو پہنچا دیا ہے. چاہے راستہ مزاحمت کا ہو یا مفاہمت کا, کسی نہ کسی صورت میں راستہ کھلنا چاہیے. انہوں نے حکومت کے رویے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومتیں اس طرح نہیں چلتی. ملک پہلے ہی سنگین مسائل سے دوچار ہے. سال ختم ہونے سے پہلے بانی سے ملاقات ہونی چاہیے تاکہ حالات میں بہتری کی کوئی صورت نکل سکے. پی ٹی آئی والے مذاکرات کرنے آئیں گے تو بات آگے چلے گی. وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں پہیا جام کرنے کا اعلان بلیک میل کرنے کی کوشش ہے. پی ٹی آئی میز پر بیٹھے جو بھی مطالبہ ہے یہ بات کرے. پی ٹی آئی جو بھی مطالبہ رکھے موقف ہمارا اپنا ہوگا. پی ٹی آئی کا اسلام آباد پر حملہ کرنے کا حق کہاں سے بنتا ہے؟ وزیر اعظم کی پیشکش کے بعد سلمان اکرم نے وجہ جوابات جو بلیک میلنگ نہیں تو اور کیا ہے. اداروں کے خلاف زہر اگلنا ہے تو پھر ملاقاتیں قانون کے مطابق ہونی چاہیے. یہ بڑا پن ہے, ورنہ وزیر اعظم کو مذاکرات کی پیشکش واپس لینی چاہیے تھی. پی ٹی آئی والے ہر منگل جمعرات کو ڈرامہ لگاتے ہیں. باز نہ آئے تو حل نکالنا ہوگا. دشمن براہ راست تصادم کی بجائے پراکسیز استعمال کر رہا ہے. ہماری اندرونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مستقبل کے قائدین کو پیچیدہ اور ذہنی جنگی چیلنجز کے لیے تیار رہنا ہوگا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ. نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے سول اور عسکری شرکاء کی فیلڈ مارشل کو بریفنگ. قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز پر تفصیلی تبادلہ خیال. فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان کو عالمی علاقائی اور اندرونی سطح پر ہمہ جہتی چیلنجز کا سامنا ہے. عسکری, معاشی, سائبر انٹیلیجنس اور اطلاعاتی خطرات درپیش ہیں. جدید دور میں غیر یقینی صورتحال میں واضح اور بروقت فیصلے انتہائی اہم ہیں. فیلڈ مارشل نے غیر یقینی حالات میں فیصلہ سازی, فکری مضبوطی اور پیشہ ورانہ عسکری تعلیم کو قومی استحکام کے لیے کلیدی قرار دیا. ٹرمپ کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف. پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی ذکر. فلوریڈا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا وہ دنیا میں اب تک 8 جنگیں روک چکے ہیں جن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکن ایٹمی جنگ بھی شامل ہے. اس جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے تھے. اب نے کہا پاکستان کے فیلڈ مارشل قابل احترام شخصیت ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میں نے جنگ رکوا کر کروڑوں لوگوں کی جانیں بچائی. پنجاب حکومت کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر کڑی تنقید. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ قانون کی معطلی پر رد عمل میں کہا پراپرٹی قانون کی معطلی عدلیہ کے طے کردہ مسلمہ اصولوں کے مطابق نہیں. قانون سازی کرنا صوبائی اسمبلی کا آئینی حق, روکا نہیں جا سکتا. لینڈ پروٹیکشن قانون کی معطلی کو عوام قبضہ مافیا کی پشت پناہی سمجھیں گے. معطلی سے ہماری ذات کو کوئی نقصان نہیں ہوا. قبضہ اور لینڈ مافیا کے ستائے عوام کو ضرور بڑا نقصان ہوا ہے. اس قانون کو روکنے کا نقصان غریب اور مظلوموں کو ہوگا جن کی داد رسی ہو رہی تھی. انصاف نہ ملنے سے غریب اور مظلوم کی آس ٹوٹ جائے گی. زمینوں کے مقدمات میں دہائیوں سٹے آرڈر چلتے ہیں. یہ قانون مظلوم عوام کو تحفظ دیتا ہے جس میں انتظامی اور قانونی تمام پہلوؤں کو جامع انداز میں شامل کیا گیا. اس قانون سے پہلی بار عوام کو اپنی قانونی زمین اور جائیداد کے تحفظ کی طاقت ملی. برسوں اور نسلوں چلنے والے زمین اور جائیداد کے مقدمات کو پہلی بار 90 دن میں طے کرنے کی حد مقرر کی گئی. پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بھی عدالتی فیصلے کی بازگشت. حکومت اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف قانون بنایا. معطلی سمجھ سے بالاتر ہے. یہ قانون عام شہری کو عدالتی پیچیدگیوں سے بچانے کے لیے ہے. یہ قبضہ مافیا کے پورے نیٹ ورک کے خلاف قانون ہے. پراپرٹی تنازع زیادہ تر خاندانوں کے اندر ہوتے ہیں. یہ قانون یتیم بچوں کے مالکانہ حقوق واپس دلانے کے لیے تھا. حکومت اس قانون کے ذریعے مظلوم شہری کو تحفظ دینا چاہتی ہے. بیوروکریسی کے خلاف محاذرائی ایک پرانی روایت ہے. ملک بیوروکریسی کے ذریعے ہی چلتی ہے. اچھے اور برے لوگ ہر شعبے میں موجود ہوتے ہیں. اپوزیشن رکن خالد اسحاق ڈوگر نے کہا اگر قبضہ چھڑوانا ہے تو کھوکھر پیلس سے ناجائز قبضہ سے واگزار کروائیں. چھوٹا چور پکڑتے ہیں, بڑے کو چھوڑ دیتے ہیں. پیر اشرف رسول نے کہا 78 سالوں میں لیاقت علی خان کی جائیداد تک نہیں چھوٹی. یہ قانون صرف اپنے تحفظ کے لیے بنایا گیا.
سینیٹر پروشا خان نے وفاقی وزیر مواصلات عبدل علیم خان کے خلاف سینٹ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں تحریک استحقاق جمع کرا دی. تحریک استحقاق کے مطابق وفاقی وزیر نے فنڈز پر سوال کا جواب دینے کی بجائے چلانا شروع کر دیا. عبدل علیم خان نے تضحیک اور دھمکیاں میں زبان استعمال کی. چند روز قبل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات میں وفاقی وزیر عبدل علیم خان اور پلوشا خان میں تلخ کلامی ہوئی تھی. عبدل علیم خان نے پلوشا خان کو شٹ اپ کہا تو جواب میں پلوشا نے انہیں یو شٹ اپ کہہ دیا. پلوشا خان کی سحر کامران اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں بلکہ اس ایوان کے تقدس کا معاملہ ہے. کیا منتخب نمائندے سوال نہیں کر سکتے؟ اگر یہ روش تبدیل نہ ہوئی تو پورا ایوان یرغمال ہوگا. صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں کربلا کے گورنر کی جانب سے ظہرانہ. صدر مملکت نے دونوں ممالک کے درمیان پائیدار تعاون کی اہمیت پر زور دیا. کہا ایسے شہر میں آنا اعزاز ہے جو اسلام کے قابل احترام مقامات کی میزبانی کرتا ہے. ملک کو حکمرانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا لاڑکانہ میں دستار فضیلت کانفرنس سے خطاب. کہا آپ دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں. آپ نے اسمبلیز خرید کر عوامی رائے کو تبدیل کیا. ہم ایسے حکمرانوں کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسے حکمرانوں سے پھر ہماری جنگ ہے. انہوں نے کہا کہ 1 سال پہلے ہم نے 26ویں ترمیم کے اکثریت کے زور پر منظور کی. 27ویں آئینی ترمیم کو ہم تسلیم نہیں کرتے. ریاست کو چیلنج کرنے والوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں 9 مئی واقعات پی ٹی آئی والوں نے بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر کیے. 9 مئی واقعات میں جو ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. وزیر اعلیٰ کے آبائی حلقے میں بھی امن و امان کی صورتحال خراب ہے. کرک دہشت گرد کے حملے میں شہید 5 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی چیف سیکرٹری اور آئی جی کی شرکت. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا پولیس شہداء کی قربانیاں قوم کے لیے باعث فخر ہیں. صوبائی حکومت شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی. باڑو کچے کے علاقے میں سندھ پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن. 1 کروڑ روپے انعام یافتہ خطرناک ڈاکو تنویر انڈیر ساتھیوں سمیت ہلاک. پولیس ذرائع کے مطابق ڈرون حملے میں گل حسن لولائی اور غفار شر بھی ہلاک ہو گیا. ہلاک ہونے والے ڈاکو سنگین وارداتوں میں ملوث تھے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کہتے ہیں کچے کے ڈاکو سرنڈر کر دیں ورنہ صفایا کر دیں گے. سندھ پولیس وہاں بھی جا سکتی ہے جہاں پہلے نہیں جا سکتی تھی. کراچی بطاخوری میں وسیع اللہ لاکھو جمیل چھانگا بہادر پی ایم ٹی اور گلشید جاگیر کے گروپ میں ملوث ہے اور پڑوسی ملک سے آپریٹ کر رہے ہیں. کراچی کو بطاخوری جیسے جرائم سے پاک کریں گے.